حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں میری ماں نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری خالہ ہے؟ نہیں ماں کی بہن ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کی خدمت کرو۔ یعنی ماں کی خدمت بہت بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ یہ بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی خدمت ان کی نیکی میں گنا جائے گا، ان کی نیکی میں گنا جائے گا۔ تو یہ جو میں نے احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس سے ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنا خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے،